دین کے لوگ نہ صرف دنیاوی ضرورتوں کے لیے جیتے تھے بلکہ ان کا دل اللہ پر مکمل یقین سے بھرا ہوا تھا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام حاجی عبدالغفار تھا۔ وہ کپڑے بیچنے کا کاروبار کرتا تھا۔ اس کے انداز تجارت اور سچائی کی وجہ سے دور دور سے لوگ اس سے کپڑے خریدنے آتے، لیکن اس کی سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا اور اسی یقین نے اسے دلوں کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ حاجی عبدالغفار کی سادگی، ایمانداری اور لوگوں سے حسن سلوک کی وجہ سے وہ پورے علاقے میں مشہور تھا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اگر تمہیں سچ بولنا سیکھنا ہے تو حاجی عبدالغفار کی دکان پر جاؤ۔ وہ نہ صرف کپڑے بیچتا ہے بلکہ لوگوں کو دین کی باتیں بھی سکھاتا ہے۔ اس کی دکان پر بیٹھنے والا ہر شخص ایک عجیب روحانی سکون محسوس کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب کا ایک جوان بیٹا بھی تھا جس کا نام زاہد تھا۔ زاہد ان کا اکلوتا سہارا اور آنکھوں کا تارا تھا۔ حاجی صاحب نہ صرف دنیاوی کاروبار میں اسے شریک کرتے بلکہ دینی تربیت بھی دیتے۔ وہ اکثر اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے، بیٹا کمائی ہمیشہ حلال ہونی چاہیے، اگر مصیبت آ جائے تو اللہ پر یقین رکھنا، کیوں نہ کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ زاہد اپنے والد کی ہر بات کو دل سے اتارتا اور ان کے نقش قدم پر چلتا۔ وہ چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی اخلاص سے کرتا اور ہر کام سے پہلے دعا مانگنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی تربیت اور اخلاق اتنی نکھر گئی کہ لوگ صرف کپڑے نہیں بلکہ دعا لینے بھی ان کے پاس آتے۔ بازار کے سوداگر حیران ہوتے کہ اتنی سادگی کے ساتھ اتنے کامیاب تجارت کیسے ہو سکتی ہے۔ راز صرف ایک تھا، اللہ پر کامل ایمان۔ ایک دن ایسا آیا جب حاجی صاحب سخت بیمار ہو گئے۔ ان کا بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ کاروبار کی تمام ذمہ داری اب زاہد کے کندھوں پر آ گئی۔ زاہد نے والد کی دی ہوئی نصیحتوں کو اپنے دل و جان سے اپنایا اور دن رات محنت کرنے لگا۔ وہ ہر صبح والد کی خیریت پوچھتا، دکان کھولتا، نماز پڑھتا اور پھر دن بھر دیانتداری سے کام کرتا۔ چند ماہ بعد علاقے میں ایک بہت بڑا معاشی بحران آ گیا۔ فصلیں تباہ ہو گئیں، مہنگائی بڑھ گئی، لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی، بازار میں بہت نقصان ہوا، کئی دکانیں بند ہو گئیں۔ مگر زاہد نے گھبراہٹ کی بجائے وضو کیا، 2 نفل نماز ادا کی اور رو رو کر اللہ سے دعا مانگی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں میں ایک عجیب طاقت تھی۔ اس نے دعا کی، یا اللہ، میرے والد نے ساری زندگی تیرا نام لے کر تجارت کی ہے، مجھے بھی توفیق دے کہ میں تیری رضا کے مطابق چلوں تو میری مدد فرما۔ دوسرے دن ایک قافلہ شہر میں آیا۔ اس قافلے کو بڑی تعداد میں کپڑوں کی ضرورت تھی۔ وہ سیدھے حاجی کے بیٹے کے پاس آئے اور بڑی خریداری کی۔ یوں اللہ نے اس کے صبر اور یقین کا بدلہ دیا اور وہ نہ صرف خود بچا بلکہ دوسرے کئی دکانداروں کی بھی مدد کی۔ اس کے بعد زاہد نے بازار میں ایک نئی مثال قائم کی۔ اس نے روزانہ چند غریبوں کو مفت کپڑے دینا شروع کیا اور لوگوں سے کہا، اگر کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہو، وہ نہ خرید سکے تو میرے پاس آ جائے، اللہ نے مجھے دیا ہے، میں بھی اس کے بندوں پر خرچ کروں گا۔ اس نیکی کا چرچا پورے علاقے میں ہونے لگا۔ اب اس کی دکان کا نام صرف عبدالغفار اینڈ سنٹرز نہیں رہا بلکہ لوگ اسے برکت والی دکان کہنے لگے۔ ایک دن ایک بوڑھا مسافر آیا، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس۔ وہ دکان پر آیا اور آہستہ سے کہا، بیٹا، کیا کچھ کپڑے مل سکتے ہیں؟ میرے پاس کچھ نہیں۔ زاہد نے فوراً اس کے لیے نئے کپڑے نکالے، اسے چائے پلائی اور عزت سے رخصت کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بوڑھا شخص دراصل ایک مشہور ولی اللہ تھا جو لوگوں کا امتحان لیتا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے دعا دی، اللہ تمہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، تمہارے ہاتھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اس دن کے بعد زاہد کی دکان میں نہ صرف برکت بڑھی بلکہ اس کے والد کی صحت بھی بہتر ہونے لگی۔ حاجی صاحب نے بیٹے کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا، تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا نہ صرف دنیا داری میں
کامیاب ہے بلکہ دینداری میں بھی اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ زندگی کے مزید امتحانات کیا تھے، ان کے وقت گزرتا گیا۔ زاہد کی نیک نامی اور کاروبار کی شہرت نے بعد حسد کرنے والوں کو جنم دیا۔ کچھ دکانداروں نے اس کے خلاف افواہیں پھیلانا شروع کی کہ زاہد دھوکہ دیتا ہے، پرانے کپڑے بیچتا ہے یا صدقات کا نام لے کر منافقت کرتا ہے۔ زاہد نے یہ سب سن کر صبر کیا۔ اس نے والد کی بات یاد کی، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ زاہد نے اللہ کے سامنے جھک کر صرف ایک دعا کی، یا اللہ تو گواہ ہے، میرے دل کا مجھے اپنی پناہ میں رکھ، جو مجھ سے حسد کرے انہیں ہدایت دے۔ اسی ہفتے وہ دکاندار جو زاہد کے خلاف سازش کر رہے تھے ایک مالی گھپلے میں پکڑے گئے۔ زاہد پر ہر الزام لگا، ہر الزام جھوٹا ثابت ہوا، بلکہ اس کی سچائی مزید نمایاں ہو گئی۔ اب زاہد کا مقام صرف ایک تاجر کا نہ تھا، وہ شہر کا خیرخواہ اور رہنما بن گیا۔ غریبوں کی شادیاں کروانا، یتیموں کے اسکول کے اخراجات دینا، سب اس نے اپنے ذمہ لے لیا۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں اگر ہم صدقہ، امانت اور اللہ پر کامل یقین رکھیں تو کوئی مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ ہر مصیبت کے بعد آسانی آتی ہے۔ بات دل کو تھامنا اور اللہ پر یقین رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے اندر اللہ کی رضا اور تقوی کو جگہ دیتا ہے تو وہ دنیا کے خوف، نقصان اور آزمائشوں سے نہیں ڈرتا۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ پر یقین کا سفر محض ایک قصہ نہیں بلکہ ایک طرز حیات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ایسے ایمان اور توکل کو جگہ دیں تاکہ ہماری دنیا و آخرت سنور جائے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دی گئی ایک چھوٹی سی قربانی، ایک چھوٹا سا بھروسہ اور ایک سچی نیت والا عمل جو زندگی کو بدل دیتا ہے۔ دنیا حالات آتے اور جاتے رہتے ہیں، مگر جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے اور ہر حال میں سرخرو رہتے ہیں۔ آخرکار زاہد کے والد کا انتقال ہوا، مگر ان کی تعلیمات زاہد کے دل میں زندہ رہی۔ زاہد نے ان کی قبر پر روز دعا مانگنا اپنا معمول بنا لیا۔ اس نے اپنی اولاد کو بھی وہی سبق دیے جو اسے اپنے والد سے ملے تھے۔ آج زاہد کے بیٹے بھی اسی دکان کو چلا رہے ہیں اور شہر میں اسے اب بھی برکت والی دکان کہا جاتا ہے۔ یہی وہ زندہ مثال ہے کہ اللہ پر یقین رکھنے والے ہار نہیں مانتے۔